نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے، اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل کے بینر تلے اور اس کے سٹیج سے آپ کے سامنے ان دنوں 7 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سب سے پہلا پروگرام قرآن پاک کی تفسیر ہے، دوسرا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تیسرا ایمان اور اس کی شاخیں۔ یہ 3 پروگرام مذہبی نوعیت کے ہیں۔ باقی ماندہ 4 پروگرام میری لکھی ہوئی کتابوں سے متعلق ہیں، جن میں چوتھا پروگرام میرے تخلیق کردہ جدلیاتی لبرلزم ایک غیر الہامی مذہب ہے جو میں نے تخلیق کیا ہے اور عوام الناس کے سامنے آپ حضرات کے توسط سے پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، اس وقت جو پروگرام آپ کے سامنے پیش کرنا مطلوب ہے وہ ہے میرا 5واں پروگرام، یعنی کہ میری کتاب لبرل نظام حیات کا خلاصہ، جو حقیقی آزادی کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، اس پروگرام کے تحت میں آپ کے سامنے 19 ایپیسوڈ اس سے پہلے کر چکا ہوں۔ 19ویں ایپیسوڈ میں میں نے آپ کے سامنے آپ کو بتایا تھا، آپ کے سامنے ایک تجربہ کیا تھا زونیشیا نامی ایک علاقے کا۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے 12 مفروضے رکھے تھے، ہیپوتھیسس، کہ ہم آزادی کو کس طرح تلاش کر سکتے ہیں۔ ہم نے آزادی کو تلاش کرنا ہے، آزادی کو پانا ہے، آزادی کو سمجھنا ہے، آزادی کو دیکھنا ہے کہ وہ کہاں پر ہے، کیسی ہے، کیا شے ہے، وہ کس نوعیت کی شے ہے اور اسے ہم کس طرح پا سکتے ہیں آزادی کو۔ اس کو پانے کے لیے ہم نے 12 مفروضے بنائے تھے، اور ان 12 مفروضوں میں سے پہلے مفروضے پر ہم تجربات کر رہے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں نے آپ کے سامنے جو پہلا مفروضہ تھا اس سے متعلق پہلا تجربہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ زونیشیا ایک علاقہ تھا جو پہاڑی علاقہ تھا، وہاں پر حکومت نہیں تھی کسی کی، تو وہاں کا نظام کیسے چل رہا تھا اس بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چونکہ وہاں پر کسی کی حکومت نہیں تھی، لہذا وہاں پر آپا دھاپی تھی، جنگل کا قانون تھا، جو طاقتور ہو جاتا تھا وہ دوسروں کو مار دیتا تھا اور اپنا تسلط قائم کر لیتا تھا۔ تو آج میں آپ کے سامنے دوسرا، تیسرا اور چوتھا، یہ 3 تجربات آپ کے سامنے میں نے اور رکھنے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ لگے کہ آزادی جو ہے اس کو تلاش کرنے کے لیے ہم نے جو پہلا مفروضہ لیا تھا، اس مفروضے کی حقیقت جو ہے وہ کیا، اس کے مطابق ہم نے تجربات جو کیے ہیں اس سے کیا ہمیں آزادی حاصل ہو رہی ہے اس سے۔ تو آئیے تجربہ نمبر 2 آج ہم کرتے ہیں۔ تو میں تجربہ نمبر 2 کے حوالہ سے آپ کو بتاؤں گا کہ حرب فجار یہ ایک معروف جنگ ہے جو طلوع اسلام سے قبل عرب میں جاری رہی اور کئی سال تک یہ جنگ جاری رہی۔ اس جنگ کے جاری رہنے کی وجہ سے ہزاروں اہل عرب مارے گئے، بلکہ لاکھوں تک مارے گئے ہوں گے، کیونکہ عرصہ دراز تک یہ جنگ جاری رہی، کوئی مطلب چند سال نہیں جنگ جاری رہی، عرصہ دراز تک یہ جنگ جاری رہی، اور کئی حروب فجار ہیں، ایک نہیں کئی جنگیں ہوئیں، ان کا تسلسل ہے جنگوں کا۔ تو عزیزان محترم، اس جنگ کی بنیادی وجہ ہی یہی تھی کہ عرب کے اس علاقہ میں کوئی قانون نہ تھا، کوئی ریاست نہ تھی، کوئی اصول و ضوابط نہ تھے، کوئی قوانین نہ تھے۔ جب قوانین ہوں گے نہیں، کوئی ضابطہ نہیں ہوگا، کوئی قانون نہیں ہوگا، ہمارا مطلب جو ہم نے لیا ہے ہیپوتھیسس وہ یہی ہے کہ اگر قوانین کو ختم کر دیا جائے، تمام پابندیوں کو ختم کر دیا جائے تو اس کا نام آزادی ہے۔ تو وہاں تو قوانین نہیں تھے، پابندیاں نہیں تھیں، اسی لیے جنگ ہوتی رہی اور عرصہ دراز تک یہ جنگ جاری رہی اور لاکھوں عرب اس کے اندر بھون دیے گئے، مارے گئے۔ وجہ یہی تھی کہ کوئی قانون نہیں تھا، کوئی اصول نہیں تھا، کوئی ضابطہ نہیں تھا، تو زندگی جو تھی وہ بے مہار تھی۔ جہاں بے مہار زندگی ہوگی ظاہر ہے وہاں پر تو ایسا ہی ہوگا۔ تو اگر آزادی کو ہم نے حاصل کرنا ہے تو اس قسم کے تجربات سے کائنات میں انسان بہت گزر چکا ہے،
گزر چکا ہے انسانی تجربہ سے، حرب فجار کا تجربہ انسانوں نے کیا ہے، ہم نے نہیں کیا تو ہمارے آباء و اجداد نے کیا ہے۔ جو عرب میں وہاں لوگ رہتے تھے انہوں نے اس کا تجربہ کیا ہے، وہ اس سے گزرے، لاکھوں عرب مارے گئے، اس لیے کہ کوئی قانون نہ تھا، کوئی حکومت نہ تھی، کوئی ریاست نہ تھی۔ تو اس کے بعد ہم دوسرا تجربہ کر کے دیکھ لیتے ہیں، اگلا تجربہ نمبر 3 میں ہم نے یورپ کی نشاط ثانیہ سے پہلے کے حالات دیکھ لیں آپ۔ ہم نے تو وہ تجربہ نہیں کیا، لیکن ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے تو کیا ہے نا جی۔ مغرب کی، یورپ کی نشاط ثانیہ سے پہلے کیا حالت تھی؟ کیا وہ جنگیں نہیں ہو رہی تھی؟ بے تحاشا وہاں پر مطلب ہے جنگ و جدل کا دور تھا، وہ لاکھوں مطلب ہے یورپین مارے گئے ان میں، اور یہ مذہبی جنگیں تھیں۔ جنگیں ایسی ہوتی نہیں کہ تباہ کر دیا اس نے یورپ کو، ختم کر دیا یورپ کو، لاکھوں لوگ مارے گئے ان جنگوں میں۔ بنیادی وجہ یہی تھی کہ کوئی قانون نہ تھا، کوئی اصول نہ تھا، کوئی ضابطہ نہ تھا، کوئی ریاست نہیں تھی کوئی۔ تو ریاست کا نہ ہونا، قوانین کا نہ ہونا، یہ جو ہے مطلب ہے جنگ و جدل کا سبب ہی بنتا ہے۔ تو ہمارا مطلب ہے ہم نے یہی لیا تھا مطلب ہے مفروضہ کہ اگر قانون نہ ہو، قوانین کو ختم کر دیے جائے، پابندیوں کو ختم کر دیا جائے تو اس سے آزادی حاصل ہوتی ہے۔ تو کیا پھر ان کو مطلب ہے اہل عرب کو آزادی حاصل ہوئی جنگ سے؟ جو حروب فجار ہوئی وہاں آزادی تو حاصل نہیں ہوئی۔ جس کا مطلب یہی ہوا کہ قوانین کو ختم کرنے سے، مطلب ہے ضابطوں کو ختم کرنے سے، اور ریاست کا وجود نہ ہو تو آزادی نہیں ملتی۔ اور یہی صورتحال جو تھی وہ یورپ کی تھی کہ نشاط ثانیہ سے پہلے ان کے درمیان جنگیں ہوتی رہیں۔ کیوں جنگیں ہوئیں؟ لاکھوں مطلب ہے یورپین کیوں مارے گئے؟ اس لیے کہ وہاں کوئی ریاست نہ تھی، قانون نہ تھا، کوئی ضابطہ نہ تھا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ قوانین، ضابطے اور ریاست انسانوں کو بچاتے ہیں، یہ ہونے چاہیے، قوانین ہونے چاہیے، ضابطے ہونے چاہیے، ریاست ہونی چاہیے۔ اگر ریاست نہیں ہوگی، قوانین کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے، ضابطہ نہ ہو، قانون نہ ہو، کوئی اصول نہ ہو، کوئی ریاست نہ ہو، تو پھر تو آزادی حاصل نہیں ہوتی۔ یہی ہمارا مفروضہ تھا کہ تمام قوانین کو ختم کر دیا جائے، تمام پابندیوں کو ختم کر دیا جائے، تو یہی آزادی ہے۔ یہی تو آزادی نہیں ہے۔ ہاں جی، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے زونیشیا کے معاملہ میں بھی دیکھ لیا کہ لوگ تو آزاد نہیں تھے، جس کے پاس لاٹھی ہوتی تھی بھینس وہی لے جاتا تھا۔ زونیشیا میں کتنے لوگوں کو مار دیا گیا، جس کے پاس طاقت ہوتی تھی وہ تسلط حاصل کر لیتا تھا۔ حرب فجار کے اندر کیا ہوا؟ کوئی قانون نہ تھا، کوئی ضابطہ نہ تھا، کوئی اصول نہ تھا، کوئی ریاست نہ تھی، تو کیا لوگوں کو آزادی ملی؟ نہیں ملی، لاکھوں لوگ مارے گئے، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا۔ تو یورپ کی نشاط ثانیہ سے پہلے کیا ہوا؟ لاکھوں یورپین مارے گئے، کوئی ریاست نہ تھی، کوئی قانون نہ تھا، کوئی ضابطہ نہ تھا، کیا ملا ان کو؟ کچھ بھی نہ ملا، آزادی تو نہیں ملی ان کو، لاکھوں لوگ مارے گئے الٹا۔ تو الٹا وہ غلامی کی زندگی میں چلے گئے، وہ تو ختم ہو گئے، ان کو آزادی کہاں سے ملی؟ آزادی تو نہیں ملی انہیں۔ اب آپ ہندوستان میں آ جائیں، تجربہ نمبر 4 کر کے دیکھ لیں کہ 712 میں یہاں محمد بن قاسم آیا، اس نے مغربی ہندوستان پر قبضہ کر لیا، اور محمد بن قاسم کے بعد مغربی سائڈ سے اور شمال مغرب سے آنے والے جو تھے مطلب حملہ آور، ان کا تو تانتا بند گیا۔ ہیں جی، مسلمان بھی ادھر سے آئے، ترک بھی آئے، افغان بھی آئے، بہت سارے مطلب طاقتور لوگ آتے رہے، اور ہندوستان پر وہ حملہ کر کے وہاں قابض ہوتے رہے۔ یہاں مغلوں نے بھی حکومت کی، یہاں سلجوکیوں نے بھی حکومت کی، یہاں پر جناب ان کے افغانیوں نے بھی حکومت کی، یہاں پر قطب الدین ایبک حکومت کر گیا، خاندان غلامہ نے حکومت کی، خلجیوں نے یہاں پر حکومت کی۔ 1000 سال تک مسلمان یہاں حکومت کر گئے۔ کیوں کر گئے؟ اس لیے کہ یہاں کوئی ریاست نہ تھی، کوئی اصول نہ تھا، کوئی ضابطہ نہ تھا، کوئی قانون نہ تھا۔ یہاں کے باشندوں پر باہر سے آنے والے حکمران، باہر سے آنے والے طاقتور لوگ مسلط ہوتے رہے، اپنی طاقت کے ذریعے ان کو اپنا غلام بناتے رہے اور حکومت کرتے رہے۔ تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ مطلب آزادی اس وقت ملتی ہے انسان کو، فرد کو آزادی اس وقت ملتی ہے جب کوئی قانون ہو، کوئی ضابطہ ہو، کوئی ریاست ہو۔ اگر قوانین ختم کر دیے جائیں، ریاست کا وجود نہ ہو، کوئی ضابطہ نہ ہو، کوئی قانون نہ ہو، کوئی اصول نہ ہو، کچھ نہ ہو، تو پھر تو آزادی نہیں ملتی۔ جی ہاں، پھر آزادی کا جو ہے نا مطلب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آزادی تو ملتی ہے قوانین سے، اصول و ضوابط سے، یہ موجود ہوں تو پھر آزادی ملے گی۔ تو پھر ہم آگے جا کر کوئی رزلٹ اخذ کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی تک ہم نے یہ 4 تجربات بیان کیے ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ 4 تجربات، ایک تو زونیشیا کا تجربہ بیان کر چکا ہوں کہ ریاست نہ ہو، اصول و ضوابط نہ ہوں تو آزادی نہیں ملتی۔ ہم نے یہی مفروضہ لیا تھا کہ اگر قوانین کو ختم کر دیا جائے، اصول و ضوابط کو ختم کر دیا جائے تو اسی کا نام آزادی ہے۔ تو اس کا نام تو آزادی نہیں ہے۔ زونیشیا کے معاملہ میں ہم نے دیکھ لیا، حرب فجار کے معاملہ میں ہم نے دیکھ لیا کہ اس کا نام تو آزادی نہیں ہے۔
اس وقت تو عرب آپس میں لڑ رہے تھے، جنگ و جدل تھی، لوگ مارے جا رہے تھے، آزادی کہاں تھی؟ تو یورپ کے نشاط ثانیہ سے پہلے کے حالات ہم نے دیکھ لیے کہ اس میں بھی آزادی نہیں ملی کسی کو۔ تو اب ہندوستان کے معاملے بھی ہم نے دیکھ لیا کہ یہاں پر بھی چونکہ کوئی ریاست نہ تھی، کوئی اصول نہ تھا، کوئی ضابطہ نہ تھا، تو یہاں پر بھی بیرونی طاقتور جو حملہ آور تھے وہ یہاں پر آ کر حکومت کرتے رہے، تو یہاں کے لوگوں کو اپنا غلام بناتے رہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آزادی جو ہے وہ اصول و ضوابط ہوں گے تو آزادی ملے گی۔ اگر قوانین کو ختم کر دیا جائے، اصولوں کو ختم کر دیا جائے، ضابطوں کو ختم کر دیا جائے تو اس کا نام آزادی ہے؟ یہ بات غلط ہے، اس کا نام آزادی نہیں ہے۔ آزادی ہمیں اصولوں سے حاصل ہوگی، قوانین نافذ کریں گے، ریاست بنے گی، ریاست کا وجود ہوگا، قوانین ہوں گے، اصول ہوں گے، اس میں انسان اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو پھر آزادی ملے گی۔ تو آج ہم نے جو ہے 3 تجربات مزید کر لیے ہیں، 4 تجربات ہمارے ہو گئے، ابھی ہم اور تجربات کریں گے۔ مفروضہ ہمارے سامنے کیا ہے؟ مفروضہ یہ ہے کہ قوانین کو، ہر قسم کی پابندیوں کو ختم کر دینے کا نام آزادی ہے۔ ہر قسم کی پابندیوں کو یعنی اصول و ضوابط کو ختم کر دیا جائے، ریاست کا وجود بھی ختم کر دیا جائے تو اس کا نام آزادی ہے۔ اب ہم 4 تجربات کر چکے ہیں، ان 4 تجربات سے تو ہمیں آزادی نہیں ملی، نہ عربوں کو آزادی ملی، نہ مغربی دنیا والوں کو آزادی ملی۔ ان کے ہاں جنگیں ہوتی رہیں، حرب فجار ہوتی رہی، کسی کو آزادی تو نہیں ملی، کیونکہ وہاں ریاست بھی نہیں تھی، قوانین بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تو آزادی نہ ملی انہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہم مزید 2 تجربات کریں گے، پھر کوئی نتیجہ اخذ کریں گے۔ ابھی ہم نے نتیجہ اخذ نہیں کرنا، یہ تو میں عارضی طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہے آزادی جو ہے وہ قوانین کو ختم کرنے سے نہیں ملتی، اصول و ضوابط کو ختم کرنے سے نہیں ملتی، بلکہ قوانین ہوں گے، اصول و ضوابط ہوں گے، ریاست کا وجود ہوگا تو ہمیں آزادی ملے گی۔ تاہم اس بارے میں مزید 2-3 تجربات کریں گے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہم کوئی نتیجہ اخذ کریں گے اور پھر مزید آگے بڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔